خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ کو اسلام۔ آج ہم زر بابل کی ہیکل کے تعلق سے سیکھیں گے۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی 11ویں کتاب کا دوسرا حصہ آج پیش کیا جائے گا۔ زر بابل کی ہیکل اور بابل کی اسیری سے واپس آنے والے مقدسین کا نسب نامہ۔ ہم حزقیل کی کتاب میں حزقیل کی ہیکل کے تعلق سے بھی دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج خاص طور پر زربابل کی ہیکل کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور ان مقدسین کے نسب ناموں پر غور کریں گے جو بابل کی اسیری سے واپس لوٹے اور انہوں نے یروشلم کی ہیکل کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا۔ زکریا 4 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو میں پڑھوں گا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے، تب تو جانے گا کہ رب الفاظ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے، کہ کوئی خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس سہول کو دیکھتی ہیں۔ خدا نے ہمیں چنا اور مقرر کیا ہے تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کی ہیکل کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ خدا کا گھر ہمارے بدن ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا تم زندہ خدا کا مقدس ہو۔ ہمیں اپنے خاندانوں، اپنی کلیسیاں اور اپنے شخصی ہیکل کو تعمیر کرنا ہے۔ ہمیں کلیسیا میں خدا کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ہمیں مجموعی طور پر خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ہم ہیکلوں کی تاریخ کے تعلق سے مطالعہ کرتے رہے ہیں، اور سب سے پہلے باغ عدن میں جو ہیکل خدا نے بنائی تھی، پھر خیمہ اجتماع، اور پھر سلیمان کی ہیکل، اور آج ہم زربابل کی ہیکل پر غور کریں گے۔ وہ ہیکلیں محض جسمانی طور پر نظر آنے والے عمارتیں نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کی حضوری کو بھی بیان کرتی تھیں، اور خدا کی حضوری وہاں پر ظاہر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر باغ عدن ابراہیم کے ایمان کو پیش کرتا ہے۔ جب خدا نے آدم کو خلق کیا تو آدم کا ایمان باغ عدن کی طرح خوبصورت اور تر و تازہ تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیا، وہ خدا سے منحرف ہو گیا، وہ ایمان سے، وہ باغ عدن سے گمراہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان کی ہیکل جو ہے وہ داؤد کے ایمان کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہیکل تھی، اور اس سے داؤد کا ایمان منعکس ہوتا تھا، اور یہ ہیکل سلیمان کے ایمان کو بھی بیان کرتی ہے۔ لیکن جب سلیمان گناہ میں گر گیا اور سلیمان کے نافرمانی کے سبب سے سلیمان اور پوری قوم تباہ حال ہوئی، وہ بت پرستی اور غیر معبودوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں ہیکل جو بہت خوبصورت ہیکل تھی تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب باغ عدن میں آدم نے گناہ کیا تو اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا، سلیمان نے گناہ کیا تو اس کے لوگ اسیری میں چلے گئے، انہیں بھی ہیکل سے دور کر دیا گیا۔ اب توبہ کا وقت تھا، جیسا کہ خدا نے کہا تھا کہ 70 برس کی اسیری کے بعد وہ واپس لوٹیں گے، اور اب ان کے واپس لوٹنے کا وقت تھا۔ جی ہاں، وہ واپس تو آئے، لیکن یہ 3 مختلف گروپس میں آئے، اور سب سے پہلی واپسی 537 قبل از مسیح ہوئی۔ شاہ فارس نے انہیں واپس جانے اور جا کر ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ صرف خدا ہی نہیں بلکہ شاہ فارس بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جاؤ، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم واپس جاؤ اور خدا کی ہیکل کو تعمیر کرو۔ واپس آ کر انہوں نے شہر یروشلم میں ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور یہ ہیکل جو انہوں نے بنانی شروع کی اس کو دوسری ہیکل کہا گیا۔ ہم اسے زربابل کی ہیکل کہہ سکتے ہیں، ہیرودیس کی ہیکل کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دوسری ہیکل تھی جو بنی اسرائیل نے یروشلم میں بنانا شروع کی، کیونکہ وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی وہ پہلی تھی، اور اس کی بربادی کے بعد یہ دوسری ہیکل وہ بنانا شروع ہو گئے۔ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر 235 قبل از مسیح شروع ہوئی۔ انہیں 537 قبل از مسیح واپس جانے کی اجازت میں 535 قبل از مسیح دوسرے مہینے انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ 536 قبل از مسیح تعمیر نو کا کام ہوا، اور اس کے لیے آپ حوالہ عزرا کی کتاب 3 باب کی جو 17 آیت سے آگے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو اور بھی چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی، لیکن غیر اقوام یعنی سامریوں کی مداخلت سے اس کی تعمیر کا کام رک گیا۔ عزرا 4 باب 4 آیت کے مطابق 16 سال تک ہیکل کی تعمیر کا کام رکا رہا، اور پھر خدا کا کلام ہجی نبی پر اور عزرا نبی پر نازل ہوا، اور آج ہم
زکریا کی کتاب میں سے ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ 520 قبل از مسیح میں خدا کا کلام عزرا اور ہجی پر نازل ہوا۔ ان دونوں نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے کلام کر کے اپنے لوگوں کے دلوں کو گرمایا تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر نو کا کام دوبارہ شروع کریں۔ عزرا 5 باب پہلی 2 آیات اور پھر زکریا ہجی پہلا باب 13 اور 14 آیات۔ ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ دوسرے مہینے کی 13 تاریخ کو مکمل ہوئی اور یہ ادار کا مہینہ تھا۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کا یہ 6واں سال تھا۔ اس وقت 516 قبل از مسیح کا وقت یا دور چل رہا تھا۔ عزرا 6 باب 15 آیت۔ پہلی واپسی 537 قبل از مسیح ہوئی۔ تعمیر نو کا کام 536 قبل از مسیح شروع ہوا۔ 16 برس تک کام میں رکاوٹ آئی اور یہ رکا رہا۔ 520 قبل از مسیح خدا نے زکریا اور ہجی نبی سے کلام کیا اور اپنے لوگوں کے دلوں کو گرمایا تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر نو کا کام دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ انہوں نے کام شروع کیا اور 516 قبل از مسیح میں ہیکل کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ ہیکل کب برباد کی گئی تھی؟ یاد رہے کہ خدا کے لوگ 3 مختلف ادوار میں بابل کی اسیری میں گئے تھے اور آخری اسیری جو تھی وہ کب ہوئی؟ جی ہاں، 586 قبل از مسیح ہیکل برباد کی گئی اور یہ خدا کے لوگوں کی اور سلیمان کی نافرمانی کے سبب سے بنی اسرائیل پر یہ وقت آیا۔ 586 قبل از مسیح یہ واقعہ، یہ دکھ بھرا واقعہ پیش آیا اور آپ ان تاریخوں اور سالوں اور برسوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پہلے بھی آپ اس طرح سے اسٹڈی حاصل کر چکے ہیں، لیکن کئی دفعہ جانتے ہوئے بھی کلیسیا میں سے لوگ نہیں بولتے کیونکہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ 586 قبل از مسیح ہیکل برباد کی گئی اور 516 قبل از مسیح یہ ہیکل جو ہے دوبارہ بحال کر دی گئی۔ تعمیر نو کا کام مکمل ہو گیا۔ یہ 586 قبل از مسیح سے 516 تک پورے 70 سال بنتے ہیں اور یہ بالکل خدا کے کلام کے عین مطابق ہوا جو اس نے کہا تھا کہ وہ 70 سال کی اسیری کے بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ ہیکل کی تعمیر نو خدا کے لوگوں کی توبہ اور ان کا دوبارہ سے بحال ہونا بیان کرتی ہے۔ خداوند یسوع جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی ہیکل کے طور پر کھڑا کر رہا ہے۔ مکاشفہ 21 باب میں یروشلم کو دلہن سے تصویر دی گئی ہے۔ وہ دلہن جس نے اپنے آپ کو اپنے دلہا کے لیے تیار کی ہے اور اس نے خوب سنگھار کیا ہو، بالکل ایسے ہی جیسے دلہن اپنے آپ کو شوہر سے ملنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری شخصی زندگیوں، خاندانوں، کلیسیاؤں کی ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی ہیکل کی تعمیر رک چکی ہے؟ مخالفت، اظہار ثانی، طرح طرح کی الجھنوں، طرح طرح کی ڈسٹریکشنز اور مسائل اور مشکلات کی وجہ سے کیا آپ کی ہیکل کی تعمیر رک چکی ہے؟ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا تو آپ کے خیال میں ان کے مخالفین نے، سامریوں نے ہیکل کی تعمیر نو میں کیوں ٹانگ اڑائی؟ کیوں انہوں نے مخالفت کی اور کیوں وہ اس عظیم کام میں اڑے آئے؟ ہم سامری عورت سے تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہیکل وہاں پر موجود تھی، اسرائیل جو ہے وہ ان کی 2 سلطنتیں بن گئی، شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت، اور یہ نافرمانی اور گناہ کے سبب ہوا۔ یربعام جو شمالی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا، اس نے سامریہ میں جا کر ایک مذبح بنایا۔ اس نے کہا یہی حقیقی ہیکل ہے، تم یہاں پر عبادت اور پرستش کیا کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں شمالی سلطنت میں ہیکل نہیں ہوگی تو لوگ یروشلم عبادت کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ یہاں سے یہودا کی سلطنت میں جنوبی سلطنت میں عبادت اور پرستش کے لیے جائیں گے۔ اس نے کہا جی یروشلم جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی ہے حقیقی ہیکل، یہاں پر دعا عبادت کیا کرو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سامری عورت کی خدا یسوع سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی پہاڑ کی عبادت کر رہی تھی، ہیکل کی عبادت کر رہی تھی۔ جب یہودیوں کو ہیکل سے دور بابل میں لے جایا گیا، وہ لوگ جو سامریہ میں موجود تھے وہ تو اس مذبح، اس ہیکل کے سبب سے خدا کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے جسے یہودا نے بنایا تھا، جسے یربعام نے شمالی سلطنت میں بنایا تھا۔ پھر
بنی اسرائیل بابل کے اسیری سے یروشلم واپس آ چکے ہیں، اور انہوں نے سلیمان کی وہ ہیکل جو برباد کر گئی تھی اس کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ ہم نے اپنے طریقے اختیار کر لیے ہیں، ہم نے اپنی ہیکلیں تعمیر کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہم خدا کی ہیکل کی جگہ پہ اپنی ہی ہیکلیں بنانا چاہتے ہیں، اپنی ہی مرضی اور منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدا کے طور طریقے اپنانے کے بجائے ہم عبادت اور پرستش اور خدمت میں اپنے اپنے طریقے اور انداز اپنا لیتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی اور منصوبوں پر چلتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہم جی خداوند کی پرستش کر رہے ہیں، ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو خداوند کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی میں کیسی رکاوٹیں، مشکلات ہیں، لیکن اس سوال کو ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیا میری زندگی میں خدا کی ہیکل کی تعمیر کا کام رک چکا ہے؟ کیا میں نے ایمان میں بڑھنا، پرورش پانا، نشو و نما پانا چھوڑ دی ہے؟ کیا میں ٹھہراؤ کا شکار ہو چکا ہوں؟ کیا آپ روحانی زندگی میں چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس آگے نہیں جا سکتا، یا پھر ہم ایمان میں صبر کی دوڑ رہے ہیں؟ خدا نے ہجی نبی سے کلام کیا کہ اب تم واپس آ کر آباد ہو گئے ہو اور تمہارے بڑے خوبصورت اور اچھے گھر ہیں، لیکن خدا نے ان سے سوال کیا کہ میرا گھر کہاں پر ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنی ترقی، کاروبار اور شخصی زندگی میں اپنی روش اور ڈگر پر چل رہے ہیں اور اپنی زندگی میں خدا کی ہیکل، خدا کے گھر کو تعمیر کرنا بھول چکے ہیں؟ غور کریں تو بنی اسرائیل کے پاس بھی اچھی وجہ تھی، کیونکہ دشمن سامری لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر وہ کام نہیں چھوڑا تھا۔ 16 برس انہوں نے آرام و سکون میں گزار دیے اور ہیکل کے کام کو نظر انداز کر دیا۔ خدا نے پھر ان سے سوال کیا کہ میرا گھر کہاں پہ ہے؟ یروشلم سے تمہارے واپس آنے کا یہی مقصد تھا۔ خدا انہیں بتا رہا تھا کہ یروشلم میں تم روتے اور چلاتے تھے اور خدا کے گھر کو یاد کرتے تھے، اور اب یہاں پر آ کر تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہیکل کو تعمیر کرو، لیکن تم اسے فراموش کر چکے ہو۔ 16 برس ہو گئے ہیں تم ہیکل کے کام کو چھوڑ کر بڑے سکون میں ہو، تم نے اس کی فکر بالکل بھی نہیں کی۔ یوں خدا نے ہجی نبی اور زکریا نبی کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کلام کر کے ان کے دلوں کو تحریک بخشی، اور انہوں نے پھر سے ہیکل کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ ہمیں زربابل کی ہیکل کی تاریخ اور ان ساری چیزوں کا بخوبی علم ہے، میری دعا ہے کہ خدا ہمارے دلوں سے کلام کرے، ہمارے دلوں کو تحریک بخشے، تاکہ اگر کہیں خدا کی ہیکل کی تعمیر کا کام ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں رک چکا ہے، ہم پھر سے تحریک پا کر آگے بڑھیں اور اس کے کام کو مکمل کریں۔ خدا کرے کہ ہم ایمان میں ترقی کرنا شروع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 13 برس سے 15 برس سے ہیکل میں مبشر، ڈیکن، ایلڈر کے طور پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن غور کر کے آیا آپ نے ان سالوں میں روحانی ترقی کی ہے؟ ایمان میں آپ کی افزائش اور نشو و نما ہوئی ہے؟ یا پھر ہم کہیں جمود کا شکار ہو چکے ہیں؟ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر سے آگے بڑھنا شروع کریں۔ ہم ہیکل کے تعلق سے 4 چیزوں پر غور کر رہے تھے، اور اب ہم اس ہیکل میں 4 چیزوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے جگہ کا چناؤ۔ کیا زربابل کی ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ خدا کی طرف سے چنی ہوئی جگہ پر ہوا؟ کیا خدا اس ہیکل میں رہنا چاہتا تھا؟ کیا اسی جگہ پر تعمیر شروع ہوئی جو خدا نے ہیکل کے لیے چنی تھی؟ اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم ہیکل بناتے ہیں تو کیا خدا اس میں سکونت کرنا پسند کرے گا؟ سب سے پہلی بات، زربابل نے وہیں پر ہیکل کی تعمیر نو شروع کی جہاں پر سلیمان نے ہیکل بنائی تھی، اور ہم اس بات کو پہلے ہی دے چکے ہیں کہ خدا نے کس طرح کوہ موریا کے پہاڑ اور یبوسی اور نان کے کھیت کا چناؤ کیا کہ وہاں پر ہیکل تعمیر کی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اس جگہ پر چناؤ کیا گیا جہاں پر ابراہیم کے ایمان کو پرکھا گیا تھا، جہاں داؤد نے توبہ کی تھی، یعنی وہ ہیکل ایمان اور توبہ کی بنیاد پر تعمیر ہوئی تھی۔ جی ہاں، سلیمان کے اور داؤد کے وسیلہ سے خدا نے اس جگہ کا چناؤ کیا تھا جہاں پر سلیمان نے ہیکل بنائی تھی، اور زربابل نے بھی وہیں پر اس ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ شاہ فارس نے، میں سمجھتا ہوں کہ دانیل کی معرفت خدا کے کلام کو یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے دیکھا ہوگا۔ شاہ فارس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے کلام میں لکھوا دیا تھا کہ شاہ فارس جو ہے ہیکل کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شاہ فارس نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں اپنا نام پڑھا
اور اس نے کہا کہ تم لوگ یروشلم واپس جاؤ اور ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کر دو، جاؤ واپس جاؤ اور خدا کا گھر بناؤ۔ کہاں؟ یروشلم میں۔ بنی اسرائیل نے کب یروشلم واپس آنا تھا، انہوں نے کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، ہر ایک کام میں خدا کا ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یروشلم کی تعمیری نو میں دانیل نبی کی دعائیں اور اس کا بشارتی کام اور بائبل مقدس کی تعلیم جو اس نے اپنے لوگوں کو دی، اس سارے کاموں میں دانیل کا بہت زیادہ کردار ہے۔ نہ صرف اس نے بائبل مقدس کی تعلیم دی بلکہ شاہ فارس کے سامنے یہ حوالہ رکھا اور اس کو قائل کیا، ثابت کیا کہ تجھے ہیکل کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ دانیل جس خدا پر ایمان رکھتا تھا وہ زندہ ہے، کیونکہ شاہ فارس نے جو کچھ دیکھا اس پر ایمان لایا، جو کچھ اس نے پڑھا اس نے اس کو قبول کیا۔ خدا کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی دانیل کی طرح ہوں، جس نے وہاں پر ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی، تعلیم اور کلام کے سبب سے ایمان کی فضا قائم کر دی۔ میری دعا ہے کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو، وہ اس دنیا کے حاکم اور وزیر اعظم ہوں، تاکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں گہری تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے والے ہوں۔ عزرا پہلا باب 3، 4 اور 5 آیت۔ عزرا پہلا باب 2 سے 4 آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، شاہ فارس خورس یوں فرماتا کہ خداوند اسرائیل، آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، پس تمہارے درمیان جو کہ اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے، اور جو کہ کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے مال اور مواشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ 5 آیت کا آخری حصہ، کاہن اور لاوی اور سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ یہاں پر یروشلم شاہ فارس بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یروشلم ہی ہیکل کے لیے چنی ہوئی جگہ ہے۔ یاد رہے کہ زربابل کی ہیکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب خدا نے زکریا اور ہجی نبی کے وسیلہ سے کلام کیا تو خدا نے زربابل کے دل کو ابھارا جو کہ اس وقت گورنر تھا، اور یشوع نام کا ایک شخص اس وقت سردار کاہن تھا۔ چونکہ زربابل نے بنیاد رکھی تھی اس سارے کام کی، اس لیے اسے زربابل کی ہیکل کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو یہ خدا کی ہیکل تھی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہیکل کی بنیادوں کے رکھے جانے کے وقت سارا منظر دیکھا تو انہوں نے خدا ان کی ستائش اور پرستش کی اور خدا ان کی شکر گزاری میں اپنی آوازیں بلند کی۔ عزرا 3 باب اور اس کی 11 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ عزرا 3:11 خدا کا کلام بیان کرتا ہے، سو وہ باہم نوبت بنوبت خدا ان کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خدا ان کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب کرونا تھا تو کتنے مہینے لوگ جو ہیں چرچ میں آنے سے قاصر رہے تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کتنی دیر گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور جب حالات بہتر ہوئے اور ہم خدا کے گھر میں آ سکے تو ہم خدا ان کی پرستش اور شکر گزاری کر رہے تھے۔ خدا من تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے۔ شروع میں جب تھوڑے سے لوگ آئے تھے تو وہ بھی بڑی آزادی کا سانس لے رہے تھے، وہ آزادی محسوس کر رہے تھے۔ میں صرف اکیلا ہی تھا جو خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے جو خدا ان کی شکر گزاری کر رہے تھے۔ تصور کریں یہ وہ لوگ تھے جو 70 سال اسیری میں رہے اور انہیں ہیکل میں جانے کا موقع نہ ملا۔ کرونا کے دنوں میں لوگ جب گھروں میں محصور ہو گئے تو وہ گھروں میں خدا کا کلام آن لائن سنتے تھے، لیکن وہ ان کے دلوں میں ایک تڑپ تھی کہ کاش حالات بدلے اور وہ خدا کے گھر میں جا سکے۔ 70 برس وہ اسیری میں رہے اور پھر وہ جاتے بھی تو کہاں جاتے، خدا کی ہیکل تو برباد کر دی گئی تھی۔ بالآخر وہ یروشلم لوٹے، خدا کی ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا، انہوں نے توبہ کرنا شروع کی، خدا ان کی پرستش اور شکر گزاری میں وہ گانے لگے۔
لیکن وہ پرانے بزرگ جنہوں نے سلیمان کی ہیکل دیکھی تھی وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو۔ ہجری کی کتاب 2 باب 7 آیت۔ میں پھر ایک بار آسمان اور زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا، آمین۔ میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری اس گھر میں ظاہر ہوئی، خدا کی حضوری اس ہیکل میں آئی اور خدا نے کہا میں اس سے خوش ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی۔ عزرا 3 باب 12 میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، 3:12 خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور بتیری خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سلیمان کی ہیکل کس قدر شاندار اور فن تعمیر کا ایک زبردست شاہکار تھا۔ اگرچہ ہیکل سلیمان کی ہیکل کی جو سٹرکچر تھا اس کے مطابق اس کو بنایا گیا، لیکن یہ پہلی ہیکل جتنی خوبصورت نہیں تھی، سائز اتنا ہی تھا، لیکن یہ اس قدر شاندار نہیں تھی۔ یہ بس محض ایک ہیکل تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیکل جو دوبارہ تعمیر کی گئی یہ محض ایک نشان تھا، لوگ وہاں پر آ کر عبادت کر سکتے تھے، ورنہ سلیمان کی ہیکل اور اس ہیکل کا کوئی موازنہ نہیں تھا۔ فرض کریں کہ آپ کے باپ کا کسی خوبصورت شہر میں بہت عالی شان بنگلہ ہو اور آپ سے کوئی جرم ہو جائے اور آپ کو قید میں ڈال دیا جائے، اور پھر آپ کا باپ جو ہے آپ کو چھڑانے کے لیے اپنی جائیداد بیچ ڈالے، بہت سرپیہ پیسہ صرف کرے، اور پھر جب آپ اس قید خانہ سے نکل آئیں تو آپ کو خود سے تعمیر کر کے گھر بنانا پڑے، تو آپ یاد کریں گے کہ آپ کے باپ کا گھر جو تھا وہ کس قدر عالی شان تھا، وہ کس قدر خوبصورت تھا، اور یہ جو گھر میں اپنی محنت کی کمائی سے بنا رہا ہوں یہ کس قدر معمولی اور پہلے کی بنسبت یہ بالکل ہی ناچیز سا معلوم ہوتا ہے، تو آپ کو کس قدر دکھ ہوگا۔ اور جب آپ وہ معمولی سا گھر تعمیر کر لیں اور آپ اپنے باپ کو اس میں دعوت دیں تو باپ خوش ہوگا کہ کم از کم میرے بچوں نے میرے لیے گھر تو بنایا ہے جہاں پہ میں رہ سکتا ہوں، وہ خوش ہوگا آپ کی محنت اور کوشش کو دیکھ کر۔ لیکن آپ تو اس وقت رو رہے ہوں گے، آپ کا دل ٹوٹا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ پہلا گھر یاد آ رہا ہوگا جو کبھی آپ کے باپ کے پاس تھا، اور آپ اس معمولی گھر کو دیکھ کے ٹوٹ سکتے ہیں اور آپ رو رہے ہوں گے۔ آپ یاد کریں گے کہ میرا باپ تو ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا، لیکن میری غلطی کے سبب سے یہ حالات پیدا ہو گئے کہ میرے باپ کو اب ایک معمولی سے گھر میں رہنا پڑے گا جس میں بہت زیادہ کمرے بھی نہیں ہیں اور یہ دکھنے میں بھی بہت معمولی نظر آتا ہے۔ باپ تو خوش ہو گیا کیونکہ آپ نے کوشش کی اور گھر بنایا، لیکن آپ شکستہ دل ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، پہلے گھر کو یاد کر کے آپ رنجیدہ اور غم زدہ ہیں اور آپ رو رہے ہوں گے۔ یہ توبہ کا مقام تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کیونکہ انہوں نے سلیمان کی شاندار ہیکل کو دیکھا تھا، اور لیکن اب یہ ساری صورتحال انہیں غم کر رہی تھی، یہ ساری صورتحال ان کے لیے غم کا باعث تھی۔ ہم دوسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے، خدا کی حضوری۔ کیا خدا کی حضوری وہاں پر موجود تھی؟ جی ہاں، خدا کی حضوری وہاں پر موجود تھی۔ جب بنی اسرائیل عید فصح اور بے خمیری روٹی کی عید مناتے تب انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا تو انہوں نے عید فصح منائی اور بے خمیری روٹی کی عید بھی منائی گئی۔ خدا خوش ہوا اور خدا کی حضوری نے وہاں پر جنبش کی۔ عزرا 6:22 خدا کے کلام میں، اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ سور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ اس وقت خدا کا دل مصرف بیٹے کے باپ کے دل کی طرح تھا، اور خدا اپنے لوگوں کو واپس لوٹتے ہوئے دیکھ کر، واپس آ کر ہیکل تعمیر کرتے ہوئے دیکھ کر خوش اور شادمان ہو رہا تھا۔
اس طرح جب ہم بھی واپس لوٹ آتے ہیں تو خدا باپ کا دل شادمان ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں بھی شادمانی سے ممور کر دیتا ہے۔ خدا مادی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا کہ اگر آپ خدا سے کہیں خدا دیکھ میں یہ بھی لایا ہوں، میں نے یہ بھی کیا ہے، بعض اوقات چیزوں سے بڑھ کر بلکہ ہمیشہ ہی چیزوں سے بڑھ کر خدا کو آپ میں دلچسپی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ واپس لوٹیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں شکستہ دل ہو کر اپنی حقیقی صورتحال کو لے کر اپنے دلوں کو خدا کے حضور انڈیل دیں اور واپس لوٹ۔ اگر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہم شکستہ دلی کی حالت میں آئیں، اگر ہم شادمان ہیں تو شادمانی کی حالت میں آئیں، شکر گزاری کی حالت میں خدا کے پاس آئیں، کوئی لبادہ نہ اڑیں، دل میں کچھ ہو، ظاہری حالت میں کچھ ہو، بلکہ آپ جیسے بھی ہیں حقیقی حالت میں خدا ان کے حضور واپس لوٹ آئیں، خدا ان کی شکر گزاری کرے کہ خدا نے آپ کو دوبارہ واپس لوٹنے کی توفیق دی۔ کہیں خدا ان تیرا شکر اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے۔ خدا باپ ہمیشہ اپنے برگشتہ فرزندوں کا منتظر رہتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ ہجی 2:7 آیت کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لکھا ہے میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ جس طرح بھی ہم نے اس نوجوان کی مثال دی جس کا باپ اپنے گھر بار کو فروخت کر کے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اپنا گھر بناتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے لیکن بیٹا رنجیدہ رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے پہلے گھر کو یاد کرتا ہے۔ لیکن باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا آپ فکر نہ کرو، میں اس گھر میں اور مال و دولت لے کر آؤں گا اور یہ گھر جو ہے پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت خوشحال بن جائے گا۔ خدا بھی اپنے لوگوں کو تسلی دے رہا تھا کہ آپ فکر مند نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو، اور یہ گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت بن جائے گا، آپ فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ خدا کہہ رہا تھا کہ سلیمان کی ہیکل بڑی شاندار تھی اور فن تعمیر کا زبردست شاہکار تھی، لیکن یہ ہیکل اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور شاندار اور خوبصورت اور دلکش ہوگی۔ کلسیوں 2:3 آیت میں لکھا ہے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ کس میں حکمت اور معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں؟ جی ہاں، مسیح میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں۔ قوموں کی مرغوب چیزیں آئیں گی، اس کا مطلب ہے کہ مسیح وہاں پر آئے گا۔ آپ سلیمان کی خوبصورت ہیکل کو ترجیح دیں گے جو سونے سے مڑی ہوئی تھی یا زربابل کی ہیکل جو معمولی نظر آ رہی ہو؟ آپ کس گھر میں رہنے کو ترجیح دیں گے؟ یقیناً آپ تو سلیمان کی ہیکل کو ترجیح دیں گے، لیکن پھر خدا کہہ رہا ہے کہ اس ہیکل میں مسیح آئے گا۔ جی ہاں، اب بتائیں آپ کس ہیکل کو ترجیح دیں گے، جہاں مسیح ہوگا یا سلیمان کی ہیکل جہاں پر بہت زیادہ سونا چاندی استعمال کیا گیا تھا؟ اس لیے خدا نے کہہ رہا تھا کہ آپ فکر نہ کرو، یہی وہ جگہ اور مقام ہے جہاں پر مسیح آئے گا۔ زربابل کی ہیکل ہی کو ہیرودیس کی ہیکل کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہیرودیس جو ہے وہ عیسو کی نسل سے تھا اور یہودیوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے میں یہودیوں کی فیور حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس ہیکل کو سلیمان کی ہیکل سے بھی زیادہ خوبصورت بناؤں گا تاکہ یہودیوں کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ ہیرودیس نے اس ہیکل میں بہت سا سونا لگایا، بہت ہی زیادہ اس نے اس کو خوبصورت اور دلکش بنانے کی کوشش کی، اور اس کو پھر ہیرودیس کی ہیکل کہا جانا لگا، اور یہی وہ ہیکل تھی جہاں پر خدا یسوع مسیح آیا تھا۔ اگرچہ زربابل کی ہیکل سلیمان کی ہیکل کے مقابلہ میں معمولی نظر آتی تھی، لیکن یسوع مسیح کے آنے کے سبب سے وہی معمولی نظر آنے والی ہیکل جو ہے دنیا کی شاندار ہیکل بن گئی۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، ہو سکتا ہے ہم دنیا کی نظر میں بہت زیادہ دولت مند، خوشحال، پروکار، خوبصورت دکھائی نہ دیتے ہوں، لیکن اگر مسیح ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم پروکار، اعلیٰ اور شاندار لوگ ہیں۔ شاید آپ یہ سوچتے ہو کہ غیر ایماندار لوگ کیوں اتنے زیادہ دولت مند، خوشحال ہیں اور ہم کیوں اس حالت میں ہیں؟ اگر مسیح آپ کی زندگی میں ہے تو آپ ان سے زیادہ دولت مند ہیں۔ غیر ایماندار دیکھیں، وہ خوشحال زندگی سے اس لیے بسر کرتے ہیں کیونکہ نہ انہوں نے دیہ کی دینی ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی ہدیہ دینا ہوتا ہے، وہ کام میں جتے رہتے ہیں اور چھٹی کے دن وہ کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں اور ان کی زندگی بڑی پر آسائش نظر آتی ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ مسیحی زندگی میں کئی لحاظ سے جو ہے وہ بڑے کھچاؤ اور تناؤ کا شکار ہوں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، مختلف ذمہ داریاں، اور آپ کو روپیہ پیسہ خدمت میں لگانا پڑتا ہے، آپ کے پاس کئی دفعہ وقت کی قلت ہوتی ہے، لیکن خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کو تسلی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا فکر نہ کرو۔ خدا ہمیں کئی طرح کی فضول خرچیوں سے بچاتا ہے اور ہمارا اس طریقے سے روپیہ پیسہ بچ جاتا ہے، لیکن خداوند کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو، اگر آپ مسیح یسوع میں ہے اور مسیح آپ کے ساتھ ہے تو کیا آپ دنیا جیسی خوشحال زندگی گزارنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے تو ہم دنیا سے زیادہ خوشحال، مطمئن اور پر آسائش اور پرسکون لوگ ہیں۔ ہم کبھی بھی دنیا کے لوگوں کی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرنا نہیں چاہیں گے۔ ہجری 2:9 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، رب الفاظ فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج صبح خدا آپ کے ساتھ بھی یہی کلام آپ کی زندگی میں جو پچھلا جلال ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ زبردست ہو، یعنی خدا آپ کو پہلے سے بھی زیادہ برکت دے۔ شاید آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہیں اور آپ مایوس ہیں، آپ یاد رکھیں آپ کے لیے ابھی بھی امید ہے۔ خدا کہہ رہا کہ آپ کی رونق پہلی رونق سے بھی زیادہ زبردست ہوگی، آپ پہلے سے بھی زیادہ بابرکت ہوں گے۔ یہاں پر خدا جو ہے سلیمان کی ہیکل اور زربابل کی ہیکل کا موازنہ کر رہا ہے، جو بالکل معمولی دکھائی دیتی تھی سلیمان کی ہیکل کے مقابلہ میں، لیکن خدا نے کہا یہاں پر مسیح آئے گا، یہاں پر خدا کی حضوری اور خدا کا جلال ہوگا۔ خداوند کہہ رہا تھا کہ اس گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ زبردست ہوگی، کیونکہ وہاں مسیح آنے والا تھا۔ آپ اپنے آپ کو معمولی اور حقیر نہ جانیں، کیونکہ مسیح آپ کی ہیکل میں آ چکا ہے۔ یوحنا 2 میں یسوع نے اپنے بدن کے تعلق سے کہا وہ ہیکل ہے، اور یوحنا پہلے باب میں یسوع نے کہا، یسوع کے تعلق سے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، ایسا جلال جو باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے، اور وہ فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ کے اکلوتے کا جلال، اور جب خدا یسوع مسیح جو باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال تھا، وہ اس ہیکل میں چل کر آیا، یسوع زربابل کی ہیکل میں چل کر آیا۔ فرض کریں آپ کو کوئی ایسا بیگ دیا جائے جو بہت خوبصورت ہو اور اس کا ڈیزائن بھی بہت دلکش ہو، اور پھر آپ سے کہا جائے کہ یہ ایک ہی پیس اس نے بنایا ہے، کیا آپ اس کو لینا چاہیں گے؟ تو آپ میں سے کتنے ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے، جی ہاں یہ ڈیزائن مجھے دے دو؟ جب آپ کو پتا چلے کہ پوری دنیا میں یہ ایک ہی پیس ہے، ایک ہی ڈیزائن ہے، تو آپ میں سے ہر ایک لینا چاہے گا۔ اس طرح مردوں کو کوئی خاص گھڑی دی جائے جو بڑی ہی اعلیٰ اور شاندار اور منفرد ہو، تو وہ اس گھڑی کو لینا چاہیں گے۔ جب مسیح وہاں پر ہیکل میں آیا تو کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ شاید آپ کہنے جی نہیں، ہمیں تو جسمانی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو صرف یسوع کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ایسا نہیں ہے۔ ہم روحانی ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ جسمانی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ جسمانی چیزیں ہماری ضرورت کی بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ روحانی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا یہ کہہ رہا تھا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال، یہی وہ جلال ہے جو خدا نے تخلیق کیا ہے۔ مسیح خدا کے اکلوتے کا جلال ہے جو اس نے پوری دنیا میں خلق کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور جلال اس نے نہیں بنایا۔ دنیا کی تمام چیزیں شان و شوکت محض نقلی ہیں، لیکن یسوع باپ کا اکلوتا ہے، وہ اس کا جلال ہے، اس کے جلال کا پرتاؤ ہے۔ یسوع باپ کے اکلوتے کا جلال ہے جو اس نے اس دنیا میں بھیجا۔ کون ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مسیح ہی خدا کا وہ واحد جلال ہے جو اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے۔ کیا آپ اس جلال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم اس جلال میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی اصلی جلال ہے۔ دنیا کے تمام رون کے جلال، خوبصورتی، خوشحالی اس جلال کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔
جب خدا کا جلال مسیح ہماری زندگیوں میں ہوگا تو خواہ ہم جتنے مرضی غریب ہوں، بیمار ہوں، کمزور ہوں، ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہوں، یا پھر ہم دنیا کی نظر میں معمولی اور حقیر دکھائی دیتے ہوں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم منفرد اور خدا کے جلال میں شامل ہونے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ خدا کا اطمینان اور تسلی ہماری زندگیوں میں ہوگی اور ہم خدا کا مقدس بن جائیں گے جس میں اس کا جلال سکونت کرے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں اس جلال کا تجربہ کریں اور اس کی برکت اور اس کی فتح کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ میری دعا ہے کہ یہ سال اور آنے والے بہت سے سال آپ کی زندگی میں خدا کے جلال کو منعکس کرنے کے سال، اور اب ہم ہیکل میں خدمت سر انجام دینے والے کاہنوں پر غور کریں گے۔ ہیکل کی تعمیر نو کے بعد کاہنوں نے، سردار کاہنوں نے اور لاویوں نے اس جشن کی تقریب میں شرکت کی جو ہیکل کی تعمیر کے لیے شکر گزاری کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ عزرا 6 باب 16 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق بکرے چڑھائے۔ اور پھر 18ویں آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ پھر سے بحال ہوگی اور انہوں نے ہیکل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ 18ویں آیت کو میں دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گا۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ وہ ہیکل میں خدا کی خدمت اور عبادت کے لیے حاضر ہوئے۔ کئی دفعہ صرف ہم اپنی جانوں کی تسکین اور اطمینان کے لیے کئی طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ اچھا میوزک سن کے، اچھی جگہوں، اچھی محفلوں اور اچھے لوگوں سے مل کر اپنی جان کو، اپنی روح کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم پیغامات سن کر اپنے دل کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ صرف تسلی، اطمینان اور شکر گزاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے، خدا کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پرستش اور عبادت کے لیے عباد لفظ استعمال ہوا ہے جو عبیدہ سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہے پرستش کرنا، عبادت کرنا، خدمت کرنا، اور پرستش اور عبادت کی تمام رسومات کو ادا کرنا۔ پیدائش 2 باب میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے کاشتکاری کرنا، باغبانی کرنا کیا گیا ہے، اور اس کا معنی بھی خدا کی خدمت کرنا اور اس کی پرستش اور عبادت کرنا ہے۔ زوال کے بعد یہ لفظ جو ہے آدم کے لیے محض محنت، مشقت اور کام کرنے کا لفظ بن گیا، جب تک کہ خیمہ اجتماع اور خدا کی ہیکل لوگوں کو متعارف نہ کروائی۔ ہیکل میں کاہنوں اور لاویوں کی ذمہ داری خدا کے حضور پرستش اور عبادت کرنا اور خدمت گزاری کا کام کرنا تھا۔ اس اخیر زمانہ میں خدا نے ہمیں شاہی کوہنوں کا فرقہ ہونے کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو کس مقصد کے لیے خدا نے بلایا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم صرف اتوار کے روز خدا کی پرستش اور عبادت کریں اور خدمت گزاری کا کام کریں اور باقی وقت ہم گھروں میں گزار دیں۔ یہ خدمت نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ عزرا 6 باب 18ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ کلام کے مطابق ان کو مقرر کیا گیا تھا، اور کلام کی خدمت کرنے کے لیے اور کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو مخصوص کیا گیا تھا۔ ہر شخص کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اگر کوئی چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے خاص فضل اور توفیق ہوتی ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس کی راہوں پر چلے۔ وہی لوگ جنہیں خدا برگزیدہ کر لیتا ہے وہ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں اور خدا سے فضل پا کر اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ہم جو مسیح یسوع کو قبول کر چکے ہیں، ہمیں بھی مقرر کیا گیا ہے۔ ملاکی 2 باب 6 اور 7 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور سچائی کی شریعت اس کے منہ
میں تیر اس کے لبوں پر نہ راستی نہ پائے گی، وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کے راز سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھے اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھے، کیونکہ وہ رب الفاظ کا رسول ہے۔ ہمیں خدا کی خدمت گزاری کا کام کرنے کے لیے بلایا گیا، ہمیں کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے اور خدا کے کلام کو بولنے اور پیش کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ہمیں اپنی گفتگو پر، اپنے کلام پر، اپنی بات چیت پر غور کریں کہ ہمارے گفتار اور کلام میں کوئی ناراضگی تو نہیں پائی جاتی۔ کیا ہماری گفتگو اور کلام لوگوں کو ناراضگی سے پھیر کر خدا کی طرف لاتی ہے، یا پھر ہماری گفتگو لوگوں کو خدا سے گمراہ اور منحرف کر کے ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے؟ ہمارے منہ پر جو باتیں آتی ہیں وہ ہمارے دل سے نکلتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کلام کے مطابق ہو تو پھر لازم ہے کہ آپ کا دل خدا کے کلام سے معمور ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت اور کلام اور زندگی کی باتیں ہوں گی تو وہ ہمارے لبوں پر آئیں گی۔ چونکہ ہم زوال پذیر انسان ہیں، ہم راستی کی زندگی کو اپنے طور پر پیدا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی زبان سے کلام کی باتیں، صداقت کی باتیں، محبت کی باتیں کر سکیں، کیونکہ ہم زوال پذیر انسان ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل پہلے خدا کے کلام سے، زندگی سے، صداقت کی باتوں سے بھر جائیں، مسیح سے معمور ہو جائیں، اس کی محبت اور اس کے صلیب کے کام کو سمجھ لیں، اور پھر ہماری زبان سے زندگی کی باتیں نکلیں گی۔ جی ہاں، چراغ اسی وقت جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے جب اس میں تیل ڈالا جاتا ہے۔ پیچھے تیل کام کر رہا ہوتا ہے تو روشنی لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہمارے دل بھی خدا کے کلام سے، زندگی کی باتوں سے، سچائی سے معمور ہو جائیں گے تو ہماری گفتگو بھی ہے دوسروں کو روشنی دے گی، رہنمائی دے گی۔ خواہ آپ بہت ہی اعلیٰ پڑھے لکھے لوگ ہوں، تعلیم یافتہ، نیک اور اچھے لوگ ہوں، جب تک آپ خدا کے کلام سے خود کو آسودہ نہیں کرتے رہیں گے، خدا کے کلام سے پرورش نہیں پاتے رہیں گے، خدا کی حضوری سے، جلال سے معمور نہیں ہوتے رہیں گے، آپ کبھی بھی دوسروں کو زندگی نہ دے سکیں گے، آپ کبھی بھی دوسروں سے زندگی کی باتیں شیئر نہ کر سکیں گے۔ کاہنوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دوسروں کو زندگی دیں۔ آئیں خدا کی خدمت گزاری کرنے، اس کی پرستش کرنے اور لوگوں تک زندگی کے پیغام کو پہنچانے کی مشق کرنا شروع کر دیں۔ آئیں اپنے ہونٹوں سے زندگی کے پیغام کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آئیں کلام، زندگی کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر۔ ہر طرح کی نکمی گفتگو سے گریز کریں جو آپ دوسروں کے تعلق سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کی گفتگو کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس گفتگو سے بھی آپ پرہیز کریں۔ آئیں ہر روز 50% سے بھی زیادہ اپنی گفتگو میں خدا کے کلام کو شامل کریں۔ جی ہاں، کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ 12 گھنٹے خدا کے کلام کی منادی کریں اپنی گفتگو سے؟ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہر وقت بائبل مقدس میں سے لیکچر دیتے رہیں، بلکہ آپ کی گفتگو اور کلام اس قدر پرفضل اور شیریں ہو کہ لوگ برکت پائیں اور آپ کی گفتگو کلام کے مطابق ہو۔ کاہنوں کو جب مقرر کیا گیا تو شروع میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے اجنبی عورتوں سے شادی کر لی۔ عزرا جو 458 میں قبل از مسیح دوسری واپسی پہ خدا کے لوگوں کے ساتھ یروشلم آیا تھا، 3 مہینے تک اس نے تحقیق و تفتیش کی۔ اس نے ایسے لوگوں کی فہرست مرتب کی جنہوں نے اجنبی عورتوں سے شادی کی تھی۔ عزرا 10 باب 16 اور 17 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں۔ پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، اور عزرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کی گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے۔ عزرا 10 باب 3 آیت۔ سو اب ہم اپنے مختوم کی اور ان کی اصلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کامتے ہیں، سب بیوی اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جائیں۔ ہیکل کی بحالی کے لیے ضروری تھے کہ لوگوں میں بھی پاکیزگی کو بحال کیا جائے، کیونکہ خدا کے لوگوں نے جو
وہاں پر رہتے تھے، انہوں نے آ کر وہاں پر خدا کی عبادت کرنی تھی اور ضروری تھا کہ وہاں پر پاکیزگی بحال ہو۔ ابراہیم پاک جو مرد دعا تھا، جب وہ کلیسیوں میں وزٹ کرتا تھا، جب وہ کلیسیوں میں جاتے تھے، لوگ بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو منظم کرتے تھے، بہت زیادہ تیاری کی جاتی تھی، اور جب ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ دیکھیں ان لوگوں نے کس قدر اچھے طریقے سے تیاری کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سینئر پاسٹر ابراہیم پاک کلیسیوں میں جاتے تو وہ وہاں پر جا کر لوگوں کو ڈانٹنا شروع کرتے، اور ہم حیران ہوتے کہ سب کچھ تو ٹھیک کیا گیا ہے، پھر بھی کیوں انہیں ڈانٹا جا رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جب کسی سیمینار کی تیاری کی جاتی تھی تو ہمیں علم ہوا کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، کھانا تیار کرتے ہوئے، دیگر انتظامات کرتے ہوئے ایک دوسرے پر بڑبڑاتے تھے۔ لیکن جب ابراہیم پاک وہاں پر پہنچتے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو کر آ جاتے، اور ان کے چہروں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ بھی ہوتی تھی، لیکن ان کے دلوں میں تلخی اور کڑواہٹ اور بڑبڑاہٹ اور جھگڑا اور فساد ہوتا تھا۔ ہمیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن مرد خدا، مرد دعا ابراہیم پاک یہ سب کچھ محسوس کر لیتے تھے۔ خدا کے خادم ابراہیم پاک کہتے تھے، یہ کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا ہے، سیمینار کے انتظام و انصرام سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا خدا کے حضور میں یہ سب کچھ قابل قبول ہے؟ اگر کلیسیا آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہو تو کیا خدا کو ہمارے سیمینارز، اچھے اچھے کھانوں اور خدا کے خادموں کو ہار پہنانے سے اس کو جلال ملتا ہے؟ اگر آپ سب کچھ کریں اور آپ کے دل پاک نہ ہو، آپ کی گفتگو پاک نہ ہو، آپ کی سوچیں خیالات پاک نہ ہو، تو خدا کو عزت اور جلال نہیں ملتا۔ کلیسیاؤں میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آلودگی، روحانی آلودگی ہے، بدی اور ناراضگی ہے، تو خداوند کو جلال نہیں ملتا۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیں ان سب چیزوں کو ترک کریں، کیونکہ اس صورت میں آپ کی قربانیاں، آپ کے ہدیے، آپ کی خدمت خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتی۔ ایسی عبادتوں، ایسی دعاؤں، ایسی سیمینار سے خداوند خوش نہیں ہوتا۔ میں جب بھی سیمینار کے لیے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند ہمیں معاف کر، بخش دے کہ ہمارا جمع ہونا تیرے جلال کا باعث ہو، ہمیں ہر طرح کی ناراضگی اور کڑواہٹ سے پاک کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان نے اجنبی عورتوں کو بیاہ لیا تھا، اسی لیے یروشلم کی ہیکل برباد ہوئی، اور یہاں پر عزرا کی کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا کہ لاوی اور کاہنوں نے بھی ایسا ہی کیا، وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے۔ عزرا نے واپس آ کر اس گندگی اور آلودگی کو خدا کے لوگوں کے درمیان سے دور کی۔ جب خدا یسوع مسیح زربابل کی ہیکل میں آئے، کسی نے اس کو نہ پہچان، اگرچہ یہ خدا کے اکلوتے کا جلال وہاں پر موجود تھا، خدا کے جلال کا پرتاؤ موجود تھا، لیکن لوگ اس کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ وہ لوگ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے، اپنے اپنے فائدے کے لیے وہاں پر موجود تھے، وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے اپنے مفاد میں تھے۔ یہی وجہ کہ یسوع نے ان کی میزیں الٹ دی، ان کے تختے الٹ دیے، اور کہا کہ یہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہماری کلیسیا، یہ گرجا گھر ایسا گھر نہ ہو کہ خدا آ کر کہے کہ اس کو گرا دو، اس کو برباد کر دو۔ خدا کرے کہ خدا ہم سے شادمان اور مسرور اور کہے کہ اس گھر کی پچھلی رونق پہلی رونق سے زیادہ ہوگی۔ آخری بات جو ہیکل کے تعلق سے ہے وہ ہدیہ جات اور قربانیاں، اور زربابل کی ہیکل کی تعمیر کے بعد بے شمار جانوروں کو ذبح کیا گیا اور خدا کے حضور ان کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ عزرا 6 باب اور 17 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے 6:17، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ سلیمان کی ہیکل کی تقدیس کے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ جی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا گیا۔ اگرچہ اس موقع پر بہت کم جانور ذبح کیے گئے، قربانیاں چڑھائی گئیں، لیکن خدا نے ان کو قبول کیا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا لاتے ہیں، فرق اس سے ہے کہ ہم کتنا زیادہ دل کی خوشی سے لاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم دل سے کیا دیتے ہیں، ہم اپنے دل میں خدا کے لیے کیا ٹھہراتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے۔ اگر مادی طور پر خدا کے حضور دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنی دعائیں، شکر گزاریاں، پرستش اس کے حضور لے کر آئیں، اپنے ہونٹوں کا پھل اس کے حضور پیش کریں، کیونکہ خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔
بنی اسرائیل بابل کے سری کے تاریک دور کو ختم کر کے واپس جلال کی طرف لوٹ چکے تھے۔ اب وہ خدا کا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر خدا یسوع مسیح نے آنا تھا۔ خدا اب ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بابل میں سے نکل آؤ، جس طرح کہ مکاشفہ 18 باب میں لکھا ہے، آئے میرے لوگوں بابل میں سے نکل آؤ، کیونکہ آپ نے کوئی کام سر انجام دینا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے گھر بنائیں، اور مکاشفہ 21 باب بیان کرتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیکل ہیں، ہم نیا یروشلم ہیں جو اس دلہن کی طرح سجایا گیا ہے جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ جب ہم واپس لوٹنے والوں کے مقدسین کے نسب نامہ پر غور کرتے ہیں تو آئے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، بابل کی سیری سے واپس آنے والے مقدسین نے خدا کا گھر بنایا، اپنے آپ سے پوچھے کیا میں اور آپ خدا کا گھر بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کی مصروفیت میں سے آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ خدا کے لیے کچھ کر سکیں، یا کیا پھر آپ دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں؟ بنی اسرائیل بابل کے اسیری میں 70 برس رہے، کچھ وہاں وفات پا گئے، کچھ نئے لوگ پیدا ہوئے۔ بابل کے اسیری میں ان کے لیے وہاں پر آباد ہو کر معمول کی زندگی بسر کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ وہاں پر غلامی کی حالت میں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر انہوں نے گزارا کر لیا، کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ 70 برس پورے ہوئے تو انہوں نے خدا نے کہا کہ سامان باندھو اور واپس چلو۔ ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ ابھی تو ہم آباد ہوئے ہیں، ابھی کسی کو نئی نوکری ملی ہوگی، کسی نے بھی نیا وہاں پر گھر بنایا ہوگا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جانا ہے؟ خدا انہیں کہہ رہا تھا چلو یروشلم واپس لوٹو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ ان کا یروشلم واپس لوٹنا آسان نہیں تھا، نہ تو وہاں پر ہیکل تھی، نہ وہاں پر ان کے لیے کوئی ملازمت تھی، اور نہ ہی وہاں پر ان کے گھر بار موجود رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن خدا ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری ہیکل کی تعمیر کے لیے روپیہ پیسہ ہدیہ جات لاؤ۔ وہ کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ آج ہم بھی ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر طرح طرح کی مصروفیات، ڈسٹریکشنز اور کئی طرح کے معاملات ہمیں الجھائے ہوئے ہیں۔ ہر شخص مصروف ہے، کسی کے پاس خدا کے کام کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اور حتیٰ کہ لوگوں کے پاس چرچ جانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ان کے لیے تو یروشلم آ کر آباد ہونا مشکل تھا، اور اب خدا انہیں ایک ذمہ داری دے رہا تھا کہ میرا گھر بنا۔ اور آج ہماری حالت بھی ان اسیروں کی ہے جو وہ واپس آئے۔ ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں جب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، کھانا پینا مشکل تھا، ضروریات پوری ہونا مشکل ہو گئی تھی۔ کرونا سے پہلے ہم بخوشی کسی کو اپنی گاڑی میں بھی بٹھا لیتے تھے، لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے، لیکن جب کرونا آیا تو لوگ کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھانے سے تو کیا کسی کے پاس سے گزرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ ہم لوگوں سے سلام دعا بھی دور ہی سے لیتے تھے، اور مصنوعی طریقے سے مسکراتے بھی تھے اور ہیلو ہائی کرتے تھے، لیکن دور ہی رہتے تھے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے قریب آئے۔ صرف کرونا کے دنوں میں ہی نہیں، آج بھی لوگ دوسروں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ اپنی مشکلیں مصیبتیں لے کر ان کے پاس آئیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس مصروف ہیں، اور ان کے پاس دوسروں کی باتیں، ان کی مصیبتیں اور دکھ سننے کے لیے یا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت اور وسائل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاسبان ہمیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کے گھروں میں اپنے خادموں کے وسیلے سے آنا چاہتا ہے، تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہ آئیں، میں بہت مصروف ہوں۔ یہ آج کے ایمانداروں کا رویہ ہے۔ کیا آپ کے دل میں خدا کے لیے جگہ ہے؟ کیا آپ صرف اپنے دل کے خانے میں اتوار ہی میں خدا کو جگہ دیتے ہیں؟ کیا آپ خدا کو پورا دل دے رہے ہیں، یا آپ نے خدا کو اپنے دل کے کسی ایک کونے میں رکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں کئی اور طرح کے معبود اور خدا بسے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کے ساتھ ساتھ اور غیر معبودوں کو اپنی زندگی میں جگہ تو نہیں دی ہوئی؟ کیا خدا کو ہم پورا دل دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اس کے لیے مکمل جگہ موجود ہے؟ ہم نے خدا کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں خدا کے لیے وسعت پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے کسی کونے گوشے میں نہیں، زندگی یا دل کے کسی ایک حصے میں نہیں، بلکہ پورے طور پر ہماری زندگیوں پر راج کرے، وہ پورے طور پر اپنی حضوری اور معموری کو ہماری زندگیوں میں لائے، اور اس کا اختیار اور اقتدار اور اس کی بادشاہی ہماری زندگیوں میں پورے طور پر قائم ہو جائے۔
اسپیس جو ہے وہ لائٹ سے وجود میں آئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا کہ شروع میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اور پھر خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور پھر روشنی ہو گئی۔ خدا ہی وقتوں اور میعادوں اور فضاؤں کو پیدا کرنے والا۔ جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس وسیع جگہ ہوتی ہے جسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کس قسم کی روشنی؟ خدا کے کلام کی روشنی۔ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد اختتام کرنے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور ہم اپنی زندگیوں کے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں جو ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھے ہیں، اور یہ کلام اپنے تک آپ محدود نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ یہ کلام دوسروں تک بھی آپ ضرور پہنچائیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اگر آپ کے لیے باعث برکت ہوا ہے تو یہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی صداقتوں کو جانتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایک خوشی اور شادمانی ہماری زندگیوں میں امڑ آتی ہے، اور پھر ہماری زندگی میں اس خوشی شادمانی کے سبب سے ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے اندرونی اور بیرونی اعضاؤں کو شاداب تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ خوشحال ہو جاتی ہے، ہمارے جسمانی بدن جو ہے وہ تقویت پاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں خدا کی برکت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سے زیادہ جوان، پرکشش اور خوبصورت نظر آئیں؟ تو خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں۔ کیا آپ نے اندازہ کیا کہ جب آپ کسی ایسی سچائی سے واقف ہوتے ہیں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں ہوتا، تو آپ کے اندر کیسی شادمانی اور خوشی امڑ آتی ہے؟ اس لیے ساز بجانے والے یا جو پاسبان ہوتے ہیں یا خدا کے خدام دوسروں کی بنسبت زیادہ عمر پاتے ہیں، وہ زندگی بھر تر و تازہ اور جوان رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہوتے رہتے ہیں، خوشی اور شادمانی پیدا ہوتی رہتی ہے، جس کے سبب سے وہ جوان رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، تندرست اور توانا اور خوشحال رہتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کی صداقتوں کو جانتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تحریک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خاموشی سے کلام کو پڑھ رہے ہوں، لیکن اندر آپ کے اندر خوشی اور شادمانی جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہو۔ سازندوں کو، موسیقاروں کو جب ان کی روح میں شادمانی اور خوشی آتی ہے تو ان کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ موسیقی کے تعلق سے نئی جو پرتیں ہیں وہ ان پر کھلتی چلی جاتی ہیں، اور وہ تر و تازہ اور شاداب ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا کے کلام کی روشنی آپ کی زندگیوں میں آئے، تاکہ آپ کے دلوں میں، آپ کی زندگیوں میں وسعت پیدا ہو، ایسی وسعت پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس اپنے مسائل، مشکلات لے کر آئے تو آپ کہیں جی میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کلیسیا میں ہم یگانگت کا پرچار کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں میں یگانگت اور اتفاق کا فقدان پایا جاتا ہے۔ خدا ہی سب سے بڑا موسیقار ہے، اور اس نے ہمیں طرح طرح کی لیاقتیں اور خوبیاں دے کر کلیسیا میں رکھا ہے۔ ہر کسی کا پس منظر مختلف ہے، ہر طرح کا مزاج، ہر شخص کا مزاج اور رویے مختلف ہوتے ہیں، اور خدا نے ہمیں اس لیے ایک جگہ پر رکھا ہے تاکہ ہم اس کے لیے خوبصورت گلدستہ بن جائیں۔ خدا نے مختلف رنگوں کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا تاکہ خوبصورت قوس قزح دیکھنے آئیں، ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، آئیں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں۔ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ آپ سے متفق نہیں بھی ہو سکتے، لیکن ان چیزوں کو نظر انداز کریں۔ وہ شخص جو غلطی کر رہا ہے وہ آپ کی جگہ نہیں لے رہا، آپ اس کے لیے محبت اور اتفاق کو پیدا کریں۔ خدا کرے کہ ہم میں وسعت پیدا ہو، ہم وہ ہیکل بن جائیں جہاں پر خدا کا نور چمکے، جہاں خدا کی حضوری ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے۔ آئیں ہیرودیس کی ہیکل کی طرح بہت زیادہ خوبصورت نہ بنیں، بلکہ جیسے بھی ہیں خداوند کی حضوری میں آ جائیں۔ آئیں زربابل کی ہیکل کی طرح سادہ ہیکل بن جائیں، جس میں دنیا کی مرغوب چیزیں ہیں، جہاں پر مسیح خود موجود ہو۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا، تو نے ہمیں مقرر کیا کہ ہم تیری ہیکل، تیرا مقدس ہو، ہم تیرا گھر بن جائے جہاں پر تو رہنے کو ترجیح دے۔ خداوند ہماری ہیکلوں کو پاک اور صاف کر، ہم تیرے لیے وسعت پیدا کریں، تو ہمارے دل و دماغ میں خداوند مرکزی مقام حاصل کرے،
فضل دے کہ ہم اکلوتے کے جلال کا تجربہ اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو اس کلیسیا میں موجود ہے، اپنے خادم کو برکت دے، حاضرین کو برکت دے۔ خداوند جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے فردن فردن، خداوند ان کو برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، اس کلیسیا کو اور اس کلیسیا کے خادم کو برکت دے۔ فضل دے کہ خداوند یہ روحانی ثبت اور روحانی نعاخ یعنی تیرے اطمینان کا تجربہ کر سکیں۔ تیرے فضل، تیری محبت اور آج کے خوبصورت وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سب باتوں میں تجھے جلال دیتے ہیں، یسوع ناصری کے پاک نام سے، آمین۔